अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ फ़रा कियानी। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रही है। देयर वर few things which I have to sort out, but they have been sorted out अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम बैक अगेन। आज है 4th of January 2024। द न्यू ईयर हैज़ बीन स्टार्टेड। 2024 स्टार्ट हो चुके हैं। जब न्यू ईयर आता है ना, या दिसंबर के एंड पे हर कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात कर होता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन मैं समझती हूँ हर साल का नहीं होना चाहिए, या हर साल का भी हो जाए तो वो इट शुड बी अ स्टेप टुवर्ड योर लॉन्ग गोल और मेन गोल। लेकिन जो रेजोल्यूशन है वो आपकी लाइफ का होना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा क्यों है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी पर्पस के लिए भेजा है। आई डोंट नो आप इस टाइम कौन हैं, आपकी क्या एज है, आप किस लेवल पे मुझे सुन रहे हैं। आप एडल्ट्स हैं, आप एजड लोगों में से हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप किस एज पे, आप बच्चे हैं, किस लेवल पे मुझे सुना जा रहा है। बट वट एवर द स्टेज ऑफ लाइफ यू आर, you should set your goal. You should think about the purpose of your life which Allah Ta'ala has, for which Allah Ta'ala has created you. हम लोग ना, मुझे यूँ महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगियाँ बस चलती जा रही हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड नथिंगनेस। वी डोंट हैव एनी गोल। हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, हम क्यों आए हैं ज़िंदगी में, हमें क्यों भेजा गया है। और जहाँ तक हमारी मैं ज़्यादा कैटर करना चाहूँगी पाकिस्तान को, पाकिस्तानी यूथ को और पाकिस्तान की पॉपुलेशन को। हम लोग इतने अच्छे लोग हैं, हम लोग इतने प्रोडक्टिव लोग हैं, लेकिन हम अपनी सारी प्रोडक्टिविटी फजूल कामों में, यूज़लेस कामों में ज़ाया कर रहे हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर लाइफ्स, वेस्टिंग आवर टाइम। और रीज़न मुझे ये समझ आती है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। हमें कोई, ना तो हम लोग खुद सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ना हमें बताया जाता है, ना हमारे इंस्टीट्यूट्स हमें गाइड करते हैं। वी आर जस्ट मूविंग ऑन टूवर्ड नथिंगनेस। हमारा कोई गोल ही नहीं है, और ना हमें ये थॉट दी जाती है कि हमने गोल के बारे में सोचना है। मैं आपको एक एग्जांपल नरेट करती हूँ। मैं अभी जो है वो मैं अपने बेटे को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करती हूँ। तो नॉर्मली जो है वो मुझे लाइक आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, मुझे आखिरी टाइम पे भाग के काम करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो शुरू में ज़रा आहिस्ता मैं लगी रहती हूँ, लेकिन बाद में ना मैं ज़रा भाग के, हम लोग रश में ज़रा बच्चों को मैनेज करना होता है। 2 बच्चों को मैनेज करना इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। अगर आपके 2 या 3 या 4 बच्चे हैं तो यू विल अंडरस्टैंड, और आप 3 या 4 बच्चे अगर संभाल रहे हैं, उनको मैनेज करें, तो आई विल सल्यूट यू। ब्लेस यू। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है, सम टाइम रियली डिफ़िकल्ट लगता है। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग रियली वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं बता रही थी कि जब उनको स्कूल ड्रॉप करना होता है बेटे को, तो हम लोग में जल्दी से भाग के जा रहे होते हैं। और जब हम पहुंचते हैं ना, मेरा ये गोल होता है कि मैंने गेट बंद होने से पहले पहुंच जाना है। बहुत पहले नहीं, बट गेट बंद होने से पहले मैंने ज़रूर बच्चे को पहुंचा देना है। सो हम लोग भाग के जा रहे होते, तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, काइंड ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि पता नहीं मैंने क्या तीर मार दिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है। जब हम हर रोज़ टाइम पे पहुँचते तो बड़ी खुशी होती है मुझे। तो उसी अभी स्कूल हॉलीडेज़ थी पिछले दिनों, तो मैं उसी ट्रैक पे, उसी रास्ते पे मैं वॉक करने गई। मैं वॉक कर रही थी, बट आई वॉज फीलिंग लाइक नथिंग। वही रास्ता था, उसी रास्ते पे मैं जा रही थी, बट बिकॉज देयर वॉज नो गोल, मुझे कहीं पहुंचना नहीं था, मुझे कोई जल्दी नहीं थी, तो आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी। खुशी उस तरह से तो होती कि मैं एक वॉक कर रही हूँ, लाइक एक अच्छी चीज़ कर रही हूँ अपने लिए, एक अपने आप के ऊपर काम कर रही हूँ, वो वाली खुशी तो थी। पर जो गोल की अचीवमेंट की खुशी होती है, या वो जो खुशी होती है ना, दैट इज़ रियली डिफरेंट, दैट इज़ रियली अमेजिंग। हम लोगों ने ज़िंदगी में छोटी छोटी बहुत सारी अचीवमेंट्स की होंगी, तो अगर आप उन अचीवमेंट्स को याद करें, तो वो गोल पे पहुंचने की, या कोई किसी स्टेप पे जाके कुछ अचीव करने की जो खुशी होती है ना, दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो
چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ میں وہ انہی رستوں پہ جا رہی ہوں, سب کچھ کر رہی ہوں, زندگی چل رہی ہے, گاڑی چل رہی ہے, بٹ دیر از نو گول, سو دیر از نو ہیپینس. اپنی زندگی میں گول سیٹ کریں, چھوٹے 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 گولز سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ابھی اس ٹائم میں جو بول رہی ہوں تو مے بی مجھے سننے والے زیادہ لوگ ہاؤس وائف, گھر میں کام کرنے والی میری ایج کے لوگ ہوں گے, اور ہم لوگوں کی ایج, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے, مجھے اپنی لائف میں تو یوں ہوا تھا بہت زیادہ کہ میں نے ساری زندگی, ہم لوگ مطلب اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹیز جاتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں اور ہم لوگوں کو گھر میں رہنا پڑتا ہے نا, تو ہمیں یہ بہت عجیب لگتا ہے, بہت ہم لوگ اس کی یوز ٹو نہیں ہوتے, تو ہمیں بہت اس چیز کے ساتھ مینیج کرنے میں بڑا عجیب لگتا ہے. وی فیل لائک اپنے آپ یوز لیس لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ کر نہیں رہے ہیں, وہ سینس آف اچیومنٹ نہیں آ رہی ہوتی, کچھ مزہ نہیں آ رہا ہوتا زندگی کا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرے سے ایگری کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو بھی مجھے بتائیے گا ضرور. آپ اس بات کو یہاں سے نوٹس کریں کہ ہماری جو امیاں ہوتی ہیں, آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے اگر آگے کام کرنے والے 10 لوگ بھی ہوں نا, پھر بھی انہوں نے اٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے. یسٹرڈے آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی خالہ اینڈ شی واز سینگ, ان کی 2 بہویں ہیں, تو 2 ماشاء اللہ 3 ہیں, لیکن 2 ان کے ساتھ رہتی ہیں, تو وہ کرتی رہتی بیچارہ کام. لیکن خالہ واز سینگ کہ میں گھر میں بیٹھ نہیں سکتی, اور میں ابھی ان کی لائف کو یاد کرتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ورکنگ لائف گزاری ہے. ویسے ہی میری امی ہیں, ویسے ہی میری مدر ان لا ہیں, لائک آل مامس آر لائک دیٹ, دے ورک فار دیئر ہول لائف اینڈ دے کانٹ سیٹ. سو ہم لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ابھی اگر آپ لوگ ایسی ہیں جو میری ایج 30s میں, ارلی 30s میں ہے, مڈ 30s میں, یا ایون 20s میں, اینڈ آف 20s میں, اور آپ کی وہ لائف ختم ہو چکی ہے, اور اب آپ اس پریکٹیکل لائف میں آئے جہاں پہ آپ نے ایک گھر دیکھنا, آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں, تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ یوز لیس ہیں. پلیز فار گاڈ سیک آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی زندگی سے ایم ختم ہو گیا. یہ آپ کے حالات جو ہیں آپ کے اکارڈنگ نہیں ہیں, آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, اور آپ ایک ایسی سچویشن میں جہاں ساری چیزیں, آپ ایسی سچویشن میں جہاں آگے پیچھے انوائرمنٹ, لوگ, دے آر ناٹ ان یور کنٹرول. تو بلیو می دس از اے چیلنج فار یو, اور اللہ تعالیٰ نے حالات آپ کے اوپر اس لیے ڈالے ہیں کہ آپ ان حالات کو فیس کریں بہت جوانمردی کے ساتھ, بہت ہمت کے ساتھ, کیونکہ حالات تو آپ کے ہیں, آپ نے ہی فیس کرنے ہیں. آپ کے لیے کوئی اور آ کے نہیں آپ کو ہیلپ کر سکتا, کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ نے ان حالات میں خود ہی سروائیو کرنا ہے, تو آپ کو ہی سروائیو کرنا ہے. تو اگر آپ رو کے کریں گے تب بھی آپ ہی ہیں, اور اگر آپ اس کو چیلنج لے کے ہنس کے کریں گے, اور چھوٹی چھوٹی اس میں اچیومنٹ, چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں, چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کریں, دین یو فیل دا پلیجر آف لائف. آپ کو مزہ آئے گا زندگی میں, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حالات آپ کے اوپر اس لیے ڈالے ہیں تاکہ آپ ان کو فیس کر کے, ان میں سروائیو کر کے ایک بہت بہترین انسان بن کے سامنے آئیں. آج کل کی ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے میں سنتی تھی کہ لوگوں کو لیٹ ایج میں جا کے نا, جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں, وہ اسلام کی طرف چلے جاتے ہیں. بٹ ناؤ آئی فیلنگ لائک, میں نے اپنے سرکل میں لک اراؤنڈ, اسٹارٹیڈ لکنگ اراؤنڈ, اور میں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہماری ایج کے جو لوگ ہیں وہ کافی سارے دے ہیو بن گون ٹو دی ریلیجیس سائٹ. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی, بہت خوشی ہے کہ ہم لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی تعلیم نے جو ہے نا ان کو بد دماغ نہیں کیا, ان کی تعلیم نے ان کو بڑی ایک وے دے دی ہے. وہ اس رستے کے اوپر چل پڑیں جو ہم جیسے لوگوں سے ایکسپیکٹڈ ہے. سو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی اور بہت خوش آئند بات ہے کہ ہم لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. ہم لوگ ایز اے ماں, ایز اے باپ, ایز اے پیرنٹ, ہم بہت رسپانسبل ہیں. تو تھمس اپ ٹو یو, ہیٹس آف ٹو یو, کیا یو آر ڈوئنگ اے ریئلی گریٹ جاب. اور بس آپ نے جس رول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالا ہے نا, آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ, اگر آپ گھر میں نا, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ صرف بچے دیکھ رہی ہیں, گھر دیکھ رہی ہیں, اپنے ان لاز کو دیکھ رہی ہیں, اپنی فیملی کو دیکھ رہی ہیں, اپنے ہسبینڈ کو دیکھ رہی ہیں, تو دس از
آپ کو اس کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اگر آپ کوئی اپنا کام اپنے گھر میں جو خواتین ہیں وہ گھر کا کام بھی ہے، کوئی بھی انسان اپنا کام اپنے پروفیشن کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے تو اس کو عبادت کا اجر ملتا ہے. تو آپ جو ہے وہ اپنے حالات کو بہت اچھی طرح سے رو دھو کے بھی گزارنے اور اچھی طرح سے بھی گزارنے، تو کیوں نہ اچھی طرح سے گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے انعام بھی لیں اور اپنے حالات بھی بہتر بنائیں. سو میک اسمال گولز. اگر آپ نے جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے تو چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں. اپنی زندگی کو گولز کے بغیر مت گزاریں، اور وہ چھوٹے چھوٹے گول اچیو کر کے آپ ایک بڑے گول کی طرف جائیں. آپ چھوٹی چھوٹی ہرڈل سے آسانی سے نکلتے جائیں گے، ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کا مقابلہ کرتے جائیں گے، تو دین یو ول فیل دا سینس آف اچیومنٹ. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تعلیم دی ہے اس کو آپ نے یوٹیلائز کدھر کرنا ہے، اور اس کو یوز کر کے آپ اس کو کیسے ان افیکٹو وے آپ اس میں ڈھونڈتے 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 اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. بلیو می آپ ٹرائی ٹو فائنڈ دا مقصد جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. سو لیکن اگر آپ انہی گھر کی آپ کے جو بھی حالات ہیں آپ ان میں الجھے رہے انہی سے لڑتے رہے، انہی سے میں روتے رہے، پریشان ہوتے رہے کہ ہم کیسے کروں بٹ تو پھر آپ بڑے گول کی طرف سوچ ہی نہیں سکیں گے. آہستہ 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 آپ اپنے چھوٹے چھوٹے گولز، اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو چیلنج سمجھ کے فیس کریں. اور اس چیلنج میں اگر آپ کو کہیں اپنے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے تو آپ ضرور لے کے آئیں. آہستہ آہستہ یو ول فیل لائک آفٹر 2 3 4 years you will be a different person at all. Believe me. اور پھر جو ہے وہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تو خدا کے بنائے ہوئے مقصد کیا چیز ہے. اوکے، آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ اپنی زندگی میں مقصد ڈھونڈیں گے. اینڈ انشاءاللہ ول سی یو later on, and thumbs up to you. You are doing a really great job. Thank you. Jazakallah.